شخصیت امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ اس حد تک پہنچ گئے کہ وہ جو اللہ کے نزول کا ذکر کر رہے تھے، حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ رات کے آخری لمحات میں سمائے دنیا تک نزول فرماتا ہے، اور پھر ایک پکار ہوتی ہے، حل من سائل فاعطیہ، ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اسے دوں؟ سارے انٹا غفیر سو رہے ہیں یا کوئی کھڑا ہے میری جناب میں اور مانگ رہا ہے مجھ سے کچھ؟ ٹھنڈی ہوا ہے، صبح کا وقت ہے، نیند آ رہی ہے، ہوا نسیم سحری لوریاں دے سو رہے ہیں، حل من سائلین، ہے کوئی مانگنے والا فاعطیہ، ہے اسے دوں؟ حل من مستغفر فاغفر لہ، ہے کوئی استغفار کرنے والا کہ میں اسے معاف کر دوں، بخش دوں؟ اب اس پر گفتگو کرتے ہوئے اللہ کا نزول کیسے ہوتا ہے، وہ ممبر پر کھڑے ہوئے اترے، ایک سیڑھی اترے، پھر دوسری، اس طرح اترتا ہے۔ یہ بڑی رک جائے دیکھیں کتنا بڑا جھوٹ ہے، کتنا بڑا مکر ہے، کتنا بڑا فراڈ ہے کہ ایک من گھڑت بات کو، ایک جھوٹی بات کو کتنے اعتماد سے یہ شخص ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی طرف منسوب کر رہا ہے۔ معاذ اللہ کہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ ممبر سے اترے اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسے نزول کرتا ہے، استغفر اللہ۔ مطلب شرم آنی چاہیے اس شخص کو، اللہ اسے معاف کرے کہ اتنی بڑی جرات ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی طرف سے، اس قدر جھوٹی بات، جس بات کے جھوٹے جو جھوٹی بات بالکل واضح کی جا چکی ہے۔ ایسا بھی نہیں کہ اس بندے کو یہ جھوٹ بات کسی نے بولا تو اس کی گرفت نہیں ہوئی، اصل میں یہ جھوٹی بات کس نے پھیلائی ہے؟ یہ ابن بطوطہ نے پھیلائی ہے۔ ابن بطوطہ جو سیاح تھا، وہ خود جھوٹا تھا، اور اس نے یہ بات جو ہے، یہ گپ اس نے ہانکی ہے کہ میں کہیں گیا تو ابن تیمیہ تقریر کر رہے تھے، تو ابن تیمیہ نے کہا کہ ایسے اللہ تعالیٰ نزول، جیسے میں ممبر سے اترتا ہوں ایسے اللہ تعالیٰ نزول کرتا ہے۔ یہ گپ کس نے پھینکی؟ یہ ابن بطوطہ نے ایک گپ بازی کی، اور اس کی تردید بھی کی گئی۔ ابھی میں بھی آپ کے سامنے بتاتا ہوں کہ کس طرح سے وہ گپ بازی ہے۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جھوٹی بات ہے، ابن بطوطہ نے جھوٹ بولا۔ اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا عقیدہ کہاں؟ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا عقیدہ ابن بطوطہ بتائے گا اور جھوٹا بتائے گا؟ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا عقیدہ ان کی کتابیں بتا رہی ہیں، ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا عقیدہ ان کے تلامذہ بتا رہے ہیں، ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا عقیدہ اس وقت کے علماء بتا رہے ہیں، ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا عقیدہ خود ان کی زبانی، یہ ان کی کتاب، یہ نزول کی بات کریں نا، ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے حدیث نزول کی پوری شرح لکھ رکھی ہے، ان کی باقاعدہ کتاب ہے، اسی پر کتاب ہے، چنانچہ ان کی کتاب ہے شرح حدیث نزول، صفحہ نمبر 66، اس پہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ وَلَيْسَ نُزُولُهُ كَنُزُولِ أَجْسَامِ بَنِي آدم مِنَ السَّطْحِ إِلَى الْأَرْضِ، کہ اللہ تعالیٰ کا نزول جو انسان چھت سے نیچے اترتا ہے، اونچائی سے نیچے اترتا ہے، اس طرح سے اللہ تعالیٰ کا نزول نہیں ہے۔ آپ سوچئے کہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے تشبیہ سے بالکل انکار کیا کہ ہم مخلوق سے، یعنی انسان جس طرح سے اونچائی سے نیچے اترتا ہے، ہم اس طرح سے اللہ تعالیٰ کے نزول کو نہیں مانتے، ہم تشبیہ نہیں دیتے۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا یہ اعلان، یہ عقیدہ، یہ وضاحت ان کی اپنی کتاب میں موجود ہے، جو کتاب آج آپ کو کہیں بھی مل جائے گی۔ اتنی بڑی سچائی اور اتنی بڑی حقیقت کے ہوتے ہوئے یہ شخص کس طرح سے جھوٹی بات ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی طرف منسوب کرا کہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ایسا کہا۔ معاذ اللہ، ان کی کتابیں آپ کو توفیق ہوتی جا کے آپ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی کتابیں پڑھتے ہیں، ان کی اسے پتہ چلتا ہے کہ اس بندے نے ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی عقیدے کی کوئی ایک کتاب ہی نہیں پڑھی ہے۔ سچ مانیے کہ عقیدے پر ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی جتنی کتابیں ہیں، جتنے رسالے ہیں، اگر کوئی ایک رسالہ پڑھ لے کوئی بندہ، ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی صرف ایک کتاب پڑھ لے، وہ کبھی بھی ایسی جھوٹ بات پر جو ہے ایمان نہیں لا سکتا، ایسی جھوٹی بات پر یقین نہیں کر سکتا جس جھوٹی بات کو یہ شخص جو ہے بڑے دھڑلے سے اور بڑی ڈھڑائی سے پیش کر رہا ہے، بغیر کسی شرم اور حیا کے ابن تیمیہ رحمہ اللہ پر جھوٹ بول رہا ہے۔ اب ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے تعلق سے جو ابن بطوطہ نے جو گپ بازی کیا، میں اس کی حقیقت بھی آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں۔ دیکھیں، ابن تیمیہ رحمہ اللہ دمشق میں جمعرات کے دن رمضان میں 9 تاریخ کو 726 ہجری میں جو ہے ابن بطوطہ جو ہے یہ دمشق میں جہاں ابن تیمیہ رحمہ اللہ تھے وہاں یہ کب پہنچا تھا؟ ابن بطوطہ نے خود لکھا ہے کہ وہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے علاقے میں کب گیا، یہ کسی اور نے نہیں،
ابن بطوطہ کا جو سفر نامہ ہے اس میں ابن بطوطہ نے خود لکھ رکھا ہے کہ وہ 726 ہجری میں جو ہے 9 تاریخ کو رمضان میں وہ دمشق گیا. یہ جو ابن بطوطہ کی کتاب ہے صفحہ نمبر 297 اس پہ اس نے خود لکھا ہے. جبکہ یہ جو تاریخ اس نے درج کی ہے کہ یہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے علاقے میں کب آیا, ابن تیمیہ رحمہ اللہ اسی سال 1 مہینہ پہلے شعبان میں, یہ رمضان میں پہنچا تھا, شعبان میں ابن تیمیہ رحمہ اللہ قید کیے جا چکے تھے, یعنی جیل میں وہ پہنچ چکے تھے. وہ ممبر پر مسجد میں خطبہ دینے کے لیے موجود ہی نہیں تھے. جس ڈیٹ میں ابن بطوطہ کی انٹری ہوئی ہے دمشق میں, اس ڈیٹ سے اس سے 1 مہینہ پہلے ابن تیمیہ رحمہ اللہ جیل جا چکے ہیں, اور ابن تیمیہ رحمہ اللہ تقریباً 2 سال تک قید میں رہے. اب یہ بہت ساری کتابوں میں آپ کو یہ مل جائے گا, جیسے امام ذہبی رحمہ اللہ کی کتاب معجم شیوخ اعیان العصر, سبدی کی کتاب ہے, اور بہت ساری کتاب ہے. اس پر میرا پورا ایک مقالہ بھی ہے, آپ نیٹ پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں, تفصیل سے میں نے سارے حوالے دیے ہیں. تو ابن بطوطہ جب دمشق پہنچا اس سے 1 مہینہ پہلے ابن تیمیہ رحمہ اللہ جیل گئے, اور وہیں پر ان کا انتقال ہوا, وہیں پر ان کی وفات ہوئی. یعنی شعبان میں جب جیل گئے تو جیل سے باہر نہیں آئے, وہیں ان کا انتقال ہو گیا, اور جیل میں جانے کے بعد یہ ابن بطوطہ ان کے علاقے میں آتا ہے اور کیا کہتا ہے, میں نے ابن تیمیہ رحمہ اللہ کو تقریر کرتے ہوئے دیکھا. وہ اتر رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ ایسے اللہ تعالیٰ نزول کرتا ہے, تو پتا چلا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے. اس سے بہت ہی واضح طور پر معلوم ہوا کہ ابن بطوطہ نے ابن تیمیہ رحمہ اللہ پر صاف جھوٹ بولا ہے. ابن تیمیہ رحمہ اللہ جبکہ اسی شعبان میں جب گئے تھے جیل میں, اسی قید میں آپ کا انتقال ہو گیا تھا. آپ یہ اور بھی کتابیں دیکھتے ہیں, ابن کثیر رحمہ اللہ ان کے شاگرد ہیں, ان کی کتاب بدایہ نہایہ جلد 14 صفحہ 123 پہ دیکھ سکتے ہیں, طبقات الحنابلہ جلد 2 صفحہ 405 پہ دیکھ سکتے ہیں, اور بھی بہت ساری کتابوں میں دیکھ سکتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ابن بطوطہ کو کذاب کہا ہے, ابن بطوطہ کو جھوٹا لوگوں نے کہا ہے. ابن خلدون نے بھی مقدمہ میں لکھا ہے صفحہ نمبر 228 پر کہ لوگوں نے ابن بطوطہ کو جو ہے جھوٹا شمار کیا. اس نے جو باتیں, جو قصے کہانیاں بیان کی, تو لوگوں نے اسے اس کی سے قصہ بیانی میں اسے سچا نہیں مانا, اس کو جھوٹا قرار دیا. یہ ابن خلدون نے لکھا ہے. اس کے علاوہ ایک اور بات ہے کہ ابن بطوطہ کا جو سفر نامہ ہے, وہ سفر نامہ ابن بطوطہ نے خود نہیں لکھا اپنے ہاتھ سے, بلکہ ابن بطوطہ کا سفر نامہ کسی اور نے لکھا ہے, اور جس نے یہ ابن عبداللہ بن جزی ہے, اس نے وہ سفر نامہ لکھا ہے, اور یہ جس نے لکھا ہے اسے بھی لوگوں نے جھوٹا کہا ہے. اسے بھی ابن حجر رحمہ اللہ کی کتاب ہے الدرر الکامنہ, تو اس میں بھی انہوں نے لکھا ہے کہ بعض نے اس کو جھوٹا کہا ہے, بعض اس کو بری مانتے تھے, سچا مانتے تھے, لیکن اس پر بھی جھوٹ بولنے کی تہمت ہے کہ اس کو بھی جھوٹا کہا گیا. تو بہرحال دونوں میں سے کنفرم ہے کہ کوئی ایک جھوٹ بول رہا ہے, یا تو ابن بطوطہ نے خود جھوٹ بولا اگر اس لکھنے والا سچا ہے. اگر ابن بطوطہ نے یہ جھوٹ نہیں گڑھا ہے تو جو لکھنے والا ہے سفر نامہ وہ جھوٹا ہے, کنفرم کہ اسی نے یہ جھوٹ جو ہے بولا ہے. اس کے علاوہ ابن بطوطہ کے علاوہ ایک اور شخص نے بھی یہ گپ اڑائی تھی, لیکن حقیقت میں ابن بطوطہ کا یہ جو سفرنامہ ہے یہ ان لوگوں کا بڑا مرجع ہے. اس کی بنیاد پر یہ لوگ ابن تیمیہ رحمہ اللہ پر یہ الزام لگاتے ہیں کہ انہوں نے یہ کہا کہ جیسے میں جو ہے نزول کرتا ہوں, ممبر سے اتر رہا ہوں, ایسے ہی اللہ رب العالمین نزول کرتا ہے. تو یہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ پر لگایا ہوا جھوٹا الزام ہے, اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. جزاکم اللہ خیر شیخ کفایت اللہ سنبلی حفظہ اللہ. آپ نے ڈاکٹر اسرار احمد نے جو الزام لگایا ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سلفیوں پر, اس کا بہت ہی بہترین انداز میں جواب دیا. جزاکم اللہ خیر. آئی پلس کی پوری ٹیم کو جزاکم اللہ خیر.